Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے کہ کوئی بہت نیک آدمی ہوگا اور اللہ اسے بغیر کسی وجہ کے سزا دے دیں گے کہ بھئی میرا فیصلہ ہے، میں نے اس کو سزا دینی، جتنی مرضی تو نے نیکیاں کی، میں نے تو یہ جہنم میں جھونکنا ہی ہے تو اسے سزا دے دی. ایسا نہیں. اور نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی بہت گناہ گار ہے اور اللہ بغیر کسی وجہ کے اس کو جنت میں ڈال دے. اللہ عدل کرنے والے. اور عدل کا معاملہ بہرحال یہ ہے کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے ایسا ہو جو ہمیں دنیا میں محسوس ہو رہا ہو کہ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، صبح و شام نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عمرے کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، چاشت اشراق اوابین سب. اور قیامت والے دن ہم یہ دیکھیں کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی ان عبادات کے پیچھے اس کی نیت کچھ اور ہو سکتا ہے کوئی ریاکاری کا جذبہ ہو، خدا نہ خواستہ. ہو سکتا ہے کہ دل میں کہیں کوئی شرک موجود ہو جو ہمارے سامنے نہ آ رہا ہو. تو اللہ چونکہ ہر شے کا علم رکھنے والے، لہذا اللہ کا وہ فیصلہ جسٹیفائڈ ہے. اور اس کے جو برعکس معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو جو بہت گناہ گار ہو، بہت گناہ گار ہو، بہت گناہ گار ہو، اللہ کو اس کی کوئی ایک ادا ایسی پسند آ جائے، ایک ادا جو اس کے گناہوں پر بھاری ہو جائے، اور اللہ اس کی اس ایک ادا کی وجہ سے اسے معاف کرنے کا فیصلہ فرما لے. اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو. ہم سب جتنے گناہ گار ہیں، اللہ کو ہمارا کوئی ایک کام بھی پسند آ جائے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اسے اللہ ویٹیج عطا فرما دیں، اور اللہ اسی کی بنیاد پر ہم سب کو معاف فرما دیں. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر کوئی کوسچن مارک نہیں لگا سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. اللہ کا فیصلہ ہے تو لازماً مبنی بر حق ہوگا، مبنی بر عدل ہوگا. نا انصافی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر، آپ کو وہ غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت تیزی دکھانے والے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ان کا الائنس بنے گا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے نا مجھے اور آپ کو. الکفر ملت واحدہ، یہ کفر سارے کے ساری ایک ملت ہوگی، اکٹھے ہو جائیں گے اسلام کے خلاف. اور پھر آپ دیکھیں گے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ جو مدینہ کے یہودی ہیں، وہ ان کے بعض قبائل خط لکھ رہے ہیں مکہ کے مشرکوں کو کہ وائی ناٹ ہم ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں. یہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ والوں نے یہی کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو یہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ بہت تیزی سے کفر میں آگے نکلنے کی کوشش کریں اور نکل بھی جائیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اس کفر کی دعوت میں زیادہ اثر آ جائے، لوگ ان کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو جائیں. ظاہر ہے کہ باطل میں اٹریکشن تو ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ ان کی تیزیاں، ان کی ترقیاں، ان کا آگے بڑھ جانا، ان کا دنیا میں آگے نکل جانا آپ کو غمگین کر دے، ایسا نہ ہو. اور یہ سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کہ ان کی مرعوبیت میں گرفتار نہیں ہونا، ان سے امپریس نہیں ہو جانا، یہ نہیں سوچنا کہ شاید وہ ہم سے کہیں بہتر ہے.
ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ، بہت کچھ ہے الحمدللہ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اگر فرض کیجئے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو جو ایمان الحمدللہ ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ساری دنیا سے بہتر ہے. لہٰذا آپ کو یہ پریشان نہ کر دیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جنہوں نے کہا ہم اپنے منہ سے ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کوئی نہیں. زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے. ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور بہت سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ باتوں کو بدل دیتے ہیں ان کے اصل مقام سے. یقولون، اور یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دے دیا جائے یہ حکم، فخذوہ، تو اسے مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے، فَاحْذَرُوا، تو پھر اس سے بچتے رہنا، یعنی نکلنے کے راستے ڈھونڈنا، بچنے کے راستے ڈھونڈنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ کہ اللہ نے جس کی آزمائش چاہی، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ ہمیں نفاق کی بیماری سے محفوظ فرما لے. سماعون للکذب، بہت سنتے ہیں یہ جھوٹ کو. اکالون للسحت، اور بہت زیادہ کھاتے ہیں حرام. فَإِن جَاءُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيمَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا فیصلہ آلریڈی موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس کے بعد رخ پھیر لیتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور اس میں ہدایت اور روشنی تھی. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، انبیاء جو خود بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تورات کے حکم کو نافذ کرتے تھے. لِلَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون والاحبار، اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے علماء بھی اور مشائخ بھی. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس، بس لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف لاحق ہو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت نہ وصول کرو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فاولئک هم الکافرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر کافر ہیں، جو کافرانہ حرکتیں کرنے والے ہیں، جو باطل نظام کو سپورٹ کرنے والے ہیں. کل بھی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو اور اس کتاب میں اللہ کی شریعت کے احکامات موجود ہوں، اسے کسی اور آئین کی ضرورت کہاں ہے؟ اسے کسی اور کے قانون کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت کیسے ہو سکتی؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو. ابھی ہم پڑھ کر آئیں گے چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. تو کیا آج ہمارے ملک میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نافذ ہے؟ 2 جملے میں نے آپ کو کہے تھے، آج تیسرا اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں. میں نے پہلا جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں معیشت کا نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس معیشت میں سے سود کو ختم نہیں کر دیتے. ٹھیک. دوسرا جملہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا،
اس معاشرے میں اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس میں حیا والا نظام نہیں آ سکتا جب تک کہ تعدد ازدواج کو فروغ نہ دیا جائے۔ اور آج میں تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اس معاشرے میں سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس معاشرے میں اللہ کی شریعت کا قانون نافذ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی سسٹم بنا کے لے آئیں، جب تک اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا تب تک اس معاشرے میں سے جرم ختم نہیں ہوگا۔ چور چوری تبھی کرے گا جب اسے اس کی ضرورت ہوگی۔ اگر معاشرے میں ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، اگر ریاست ہر شخص کی ذمہ داری خود اٹھا لے، اگر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، آپ ذرا پیچھے کی طرف تو چلیں، آپ ذرا وہ معاشرے تو دیکھیں۔ یعنی چلے میں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دوں گا تو آپ کہیں گے صحابہ تھے بھائی، ہم ان کے لیول کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کیا ہوا، لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، مستحق نہیں ملتا تھا، دیں کس کو؟ اس قدر خوشحالی آ گئی تھی، اس لیے کہ اللہ کا قانون نافذ ہوا تھا۔ اور جہاں کہیں مشورہ بھی ہوتا تھا کہ تھوڑی سی لچک دکھا لیں، تھوڑی سی نرمی کر لیں، تو وہاں پر بھی جو خلفائے راشدین ہوا کرتے تھے ان کا معاملہ آپ کو یہی دیکھنے میں آئے گا کہ بھائی اللہ کے قانون کے نفاذ میں ہمیں کسی لچک کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کا قانون نافذ تھا اور پھر اس کی برکتیں بھی تھیں، ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو اللہ نے نازل کیا، یہ 3 آیتیں ابھی آپ کو ملیں گی اسی ایک مضمون کے ساتھ، ایک لفظ کے فرق کے ساتھ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی ہیں جو کافر ہیں، یہی کافرانہ کام کرنے والے ہیں، یہی باطل نظام کو سپورٹ دینے والے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے یہود کے لیے لکھ دیا تھا تورات میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے میں جان، قصاص ہوگا، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به، تو جس نے قصاص کو معاف کر دیا، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی یہ پہلے بھی ہم بات پڑھ رہے ہیں، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، آپ کو لگے گا یہ بڑی بہت سخت بات ہے بھائی، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، زخم کے بدلے زخم، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، بہت سخت بات۔ لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، لاجیکلی اسپیکنگ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے معاشرے میں سے جرم ہونا ختم ہو جائیں گے، جرائم کی شرح کم ہو جائے گی، لوگوں کو خوف ہوگا کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، بہرحال حضرت انسان کا معاملہ یہی ہے کہ آپ کتنی موٹیویشنل سپیچز کیوں نہ دے لیں، کتنا اسے جذباتی کیوں نہ کر لیں، کتنی اچھی باتیں اسے کیوں نہ سمجھا لیں، بہرحال اگر کوئی گناہ کرنے سے، کوئی غلط کام کرنے سے وہ رکے گا تو اس میں بڑا جو محرک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اسے سزا کا خوف اور ڈر ہوگا۔ یہ بار بار جہنم کی باتیں کیوں آتی ہیں قرآن میں؟ اس لیے کہ تم ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ گناہ میں اٹریکشن ہوگی، اور اس اٹریکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہرحال یہ کہ عذاب کا خوف ہوگا تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دوسرا جملہ، دوسرا فتویٰ اللہ کی طرف سے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے
انہی کے نقوش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فیہ ہدی و نور، اور اس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تھا تورات میں، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور یہ چاہیے انجیل والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے انہیں ان پر نازل فرمایا۔ تورات والے کس کے مطابق فیصلہ کریں؟ تورات کے مطابق۔ انجیل والے کس کے مطابق فیصلہ کریں؟ انجیل کے مطابق۔ تو ظاہر ہے یہ بڑی ڈیفینیٹ اور واضح بات ہے کہ قرآن والوں کو پھر کس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے؟ قرآن کے مطابق۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی ہیں جو لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابوں میں ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگران ہے اس پر، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور پیروی نہ کیجئے ان کی خواہشات کی اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس حق میں سے آ چکا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے شریعت کا قانون اور طریقہ بنا دیا ہے۔ ایک قانون وہ ہے جو انسان بنانے والا ہے، جس کا تخلیق کار انسان کا ذہن ہے، اور ایک قانون وہ ہے جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ تو بہتر کون سا ہوا؟ خالق کا بنایا ہوا یا مخلوق کا بنایا ہوا؟ تو ہم نے تمہارے لیے، تمہارے میں سے ہر امت کے لیے ہم نے شریعت رکھ دی ہے، طریقہ رکھ دیا ہے، قانون رکھ دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں سے جس نے تمہیں دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نکلو ایک دوسرے سے آگے نیکیوں میں، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلنے کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتائے گا ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں، کہیں آپ کو وہ مشکل میں نہ ڈال دیں، أَم بَعْدِ مَا انزل اللہ الیک، اس کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ اللہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلے میں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بار بار یہ مضمون آپ کو قرآن میں ملے گا، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض آپس میں بعض کے دوست ہیں۔ ابھی جو میں بات درس کر رہا تھا، بڑے غور سے سمجھیے اس کو، الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ملت۔ آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن کی اس آیت کی حقانیت پر آپ کو ایمان آ جائے گا۔ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں۔ کیسے دوست ہیں بھائی؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ ابن اللہ مانتے ہیں نا، معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی صفات مانتے ہیں، ایسے ہی نبی سے بھی بڑھ کے آگے لے جاتے ہیں۔ اور جس شخصیت کو عیسائی خدا مان رہے ہیں، یہودی اس شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ولد الزنا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی یہ خیالات رکھتے ہیں، ناجائز اولاد ہے معاذ اللہ کسی کی۔
یہ یہودیوں کا خیال. آپ بتائیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم میں سے بے عمل بھی مسلمان ہوگا، اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کوئی گستاخانہ ایک جملہ بھی بولے گا تو کوئی برداشت کرے گا آپ میں سے؟ کوئی ہے جو برداشت کرے گا؟ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی کہہ سکے، نہیں کر سکتے. لیکن وہاں یہودی عیسائیوں کے نبی، بلکہ جس کو وہ خدا سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اسے ولد الزنا سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن اس کے باوجود یہودی اور عیسائی الائنس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اکٹھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں اکٹھے ہیں؟ اسلام کی دشمنی میں اکٹھے ہیں. ایک دوسرے سے اتنا بعد ہونے کے باوجود، اتنا اختلاف ہونے کے باوجود، اتنا عقیدوں میں گیپ ہونے کے باوجود اسلام کی دشمنی میں یہ اکٹھے ہیں. ان کے مذہب الگ ہیں، ان کے تصورات الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، ان کے قوانین الگ ہیں، اس کے باوجود ایک ہیں. اور افسوس کی بات بہرحال یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک خدا اور ایک قرآن اور ایک رسول ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کر چکے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جس مسلک کو حق سمجھتے ہیں اس پہ چلتے رہیں، لیکن اب اپنے سے باہر جو اشخاص اور ہستیاں موجود ہیں ان کو کافر نہ سمجھیں. وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. اگر کہیں پر کچھ فروعی اختلافات موجود ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا باطل نہیں ہو گیا. کیوں یہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیوں یہ ایک دوسرے کی مجلسوں میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں یہ ایک دوسرے سے محبتیں نہیں رکھ سکتے؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ مضبوط. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز بڑا اچھا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر روزہ ہوگا، حج ہوگا، مضبوط عمل. کہا یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ ستون ہیں. بنی الاسلام علی خمس میں داخل ہیں یہ سب، لیکن سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے. اب سنیں حدیث کے الفاظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے کسی شخص سے خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کرنا. اسلام کا سب سے مضبوط عمل خالصتاً اللہ کے لیے محبت کرنا. تو کیا ہم اگر ایک دوسرے سے مختلف المسالک ہیں یا مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں یا مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کا اکرام نہیں کر سکتے، عزت نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں صرف اس لیے کہ امت ایک ہو جائے، یقین کیجئے یہ بہت بڑا، بہت مضبوط کام. تو بہرحال فرمایا کہ کفار کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. میں معذرت کے ساتھ بھی یہ بات عرض کروں، ہمارا انفرادی طور پہ بھی معاملہ یہی ہے، اجتماعی طور پر بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، فلاں 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 فلاں. اور کوشش ہماری یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں، جو کلمہ گو ہیں، ان کو کسی طرح دائرہ اسلام سے دھکا دے کر باہر نکال لیں. اور دوسری کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کوشش کریں کہ یہودی اور عیسائیوں کو بھی مسلمان ہی ڈکلیئر کر دیں. ایسا ہی بار بار ہم کہتے ہیں وہ تو جی ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے اچھے مسلمان ہیں. تو جو مسلمان نہیں ہیں انہیں زبردستی کھینچ کر دائرہ اسلام میں نامینیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو مسلمان ہیں بھائی ان کو تو دھکا دے کے کم از کم باہر نہ نکالو. تو فرمایا ان سے دوستی نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جس نے انہیں تم میں سے دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
تو بلا شبہ وہ انہی میں سے کاؤنٹ کیا جائے گا. اس نے ساری زندگی اس راستے پہ گزار دی کہ یہود و نصارہ کی وابستگی حاصل کرے اور ان کی رضا حاصل کرے اور ان کی خوشنودی حاصل کرے. قیامت والے دن پھر انہی کے گروہ میں سے اٹھایا بھی جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فطر الذین فی قلوبہم مرض، پھر تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں بیماری ہے. یصارعون فیہم، دوڑ کر جاتے ہیں ان میں. جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے دوڑ دوڑ کر یہود و نصارہ کے پاس جائیں گے. یقولون، کہتے ہیں نخشی ان تصیبنا دائرہ. پتہ نہیں پاکستانیوں کو یاد ہے کہ بھول گیا، بس اس آیت کی تفسیر تو ہم سارے بیٹھے ہیں یہاں. یقولون، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہمارا تورا بورا نہ بنا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سپر پاور ہمارے اوپر ہی برس پڑے. اس لیے ہماری مجبوری ہے، چاہے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مروانے کے لیے بھی ساتھ دینا پڑا تو ہم دیں گے، اس لیے کہ ہم تورا بورا نہ بن جائے. یہ کیا ہے ہم نے، ہم قصوروار ہیں اس کے. اور آرگومنٹ یہی تھا جو قرآن نے بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی مشکل آ جائے، اس لیے ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کا ساتھ دیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے. او امر من عنده، یا کوئی معاملہ اپنی طرف سے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ جو انہوں نے چھپا کر اپنے اندر رکھا ہوا تھا نفاق، اس پر ندامت کا شکار ہو جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسموں پر زور دیتے ہوئے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بہت الارمنگ قسم کی آیت ہے یہ. من یرتد منکم عن دینی، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، جس نے اپنے دین کا راستہ چھوڑ دیا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ تمہیں سبسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے. اگر تم نے اپنا راستہ سیدھا نہیں کیا، اللہ تمہیں تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لا سکتا ہے، اور ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے اعمال و افعال ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں پر بڑے نرم ہوں گے، بڑی محبت کرنے والے ہوں گے. عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. ہم الٹ ہیں، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا، ہم الٹ ہیں. ہم ایمان والوں پہ سخت ہیں اور کافروں پہ نرم ہیں. الا ماشاء اللہ. اللہ والوں کی صفات کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے نرم دل، کافروں کے لیے سخت دل. ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کی خاطر، وابغض للہ، اور بغض رکھا تو وہ بھی اللہ کی خاطر، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو عطا کیا تو اللہ کی خاطر، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی سے ہاتھ کو روک لیا تو وہ بھی اللہ کی خاطر. جس نے یہ چار کام کر لیے، من احب للہ، وابغض للہ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو. تو اللہ کے لیے ایمان والوں سے محبت رکھنے والے، اور اللہ کے لیے کفار سے بغض رکھنے والے، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے وہ اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے یہ خیال ان کے دل میں نہیں آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، فیملی والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ خوف ان کے دل میں نہیں آئے گا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی ڈرنے والے نہیں ہوں گے. ذالک
ذالک فضل اللہ، یعنی اب یہ الارم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یا یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں یا اللہ خدا نہ خواستہ ہمیں سبسٹیٹیوٹ کرے گا اور پھر وہ لوگ لے آئے گا جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ تین لوگوں کی دوستی ہے تمہارے لیے، اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اہل ایمان کی۔ تو جنہیں ان کی دوستی نصیب ہو گئی انہیں کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کر لے، جو اللہ اور اللہ کے نبی سے یاری لگا لے، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لے، تعلق قائم کر لے، نسبت جوڑ لے، محبت کر لے، والذین آمنوا، اور ان سے بھی محبت کرے جو ایمان لائے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یاد رکھنا اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب آنے والی ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہمیشہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، کھیل بنا لیا، جنہیں تم میں سے کتاب دی گئی پہلے، یا وہ جو کافر ہیں، وہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو تم پر تنقید کرتے ہیں، انہیں اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم باقی ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، وہ اس نماز کو ہنسی اور کھیل کا ذریعہ بناتے ہیں، اذان کے الفاظ بدلتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، فرمائیے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا ضد ہے تمہیں ہم سے، الا ان آمن باللہ، صرف یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس کلام پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا، وان اکثرکم فاسقون، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ برا بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ جن پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اولئک شر مکانا، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.